دل آویز نعرے ترانے کی صورت گاتے نظر آئے، ولولہ اور جذبہ سر چڑھ کر بولنے لگا، عشق سراپا مجسم ہوا، محبت متشکل ہوئی، الفت نے گھونگھٹ اٹھایا، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری مائک پر مسند نشین ہوئے۔ استقبال کا ایسا سماج زمانے نے بہت کم دکھایا، اور جب بھی دکھایا انہی کے توسل سے دکھایا۔ اندر سے آواز آئی، یہ کیا سبب ہے کہ نوجوانی کی حدود کے آغاز میں ہی عشق مجازی کی سرمستیاں انگڑائی لینے لگتی ہیں، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ یہاں تو عشق حقیقی کی خیرات بٹ رہی ہے، یہاں تو نوجوانوں نے اپنا محبوب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کو گردانا ہوا ہے۔ ابھی اسی کشمکش میں غوطہ زن تھا کہ ندا آئی کہ جو مقام عشق میں فنا کے درجے پر فائز ہوں، بقا ان کی پہلی منزل ہوا کرتی ہے۔ یہ پہلی ملاقات کا احوال تھا جو ڈاکٹر ظفر اقبال نوری سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد کئی مرتبہ ان کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ جلوت اور خلوت میں تضاد کے باعث میں نے کئی شخصیات کے بت ٹوٹتے دیکھے ہیں، مگر جب ان سے تعلق تکلف کی حدود سے نکل کر خلوت آشنا ہوا تو ان کی عظمت کا علم سریا آشنا نظر آیا۔ اور ایسا ممکن کیوں کرنا ہوتا؟ کیونکہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں، اور یہ وہ درجہ ہے جہاں خلوت اور جلوت میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، جہاں فکر و عمل دوئی کا شکار نہیں ہوتے، جہاں جلوہ یار ہمیشہ مشک بار رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کی شخصیت کا مرکزی دھارا یہی عشق رسول ہے۔ انہوں نے اپنے حیات عنبر فشاں کا ہر لمحہ اسی کی ترویج، اشاعت اور فروغ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ لاکھوں طلباء اور نوجوانوں کو الحاد، لادینیت اور گمراہی سے نکال کر انہیں عشق رسول کی سوغات سے نوازا ہے۔ سامعین ذی احتشام، عشق رسول وہ منزل ہے جہاں سے علم و دانش کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ ان سرچشموں تک رسائی کے لیے باب مدینہ تو علم حیدر قرار کے در پر دستک دینا پڑتی ہے، اور حیدر قرار تک رسائی اگر حیدر قرار کی اولاد ہی کی دین ہو تو فیض رسانی کا یہ ذریعہ شخصیت کو مزید نکھارنے کا سامان کرتا ہے۔ اور جب باب حیدر واہ ہوتا ہے تو بصیرت اور بصارت کی خیرات یوں تقسیم ہوتی ہے کہ دانش و علم کی آنکھیں محو حیرت ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے فنا فی الرسول کے درجے پر فائز شخصیات ہمہ جہت اور عالمگیر علوم و فنون سے مزین ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری سید ریاض حسین شاہ جی کے فیضان تربیت سے مستفید ہیں اور اسی سرچشمے سے فیضاب ہیں۔ اس لیے ان کی شخصیت میں ہمہ رنگ اور ہمہ جہت خصوصیات موجود ہیں۔ آپ شاعر بھی ہیں اور عالم بھی، دانشور بھی اور مفکر بھی، منتظم اور محقق بھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی مساعی جمیلہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سر دست آج کی گفتگو کو عنوان آپ کی تازہ تالیف عقیدہ ختم نبوت، علامہ اقبال اور قادیانیت ہے۔ 1857 کے بعد فرنگی سیاست نے مسلمان قوم کو ذہنی، فکری اور سیاسی غلامی میں مقید رکھنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے۔ سب سے پہلا حملہ انہوں نے دین اسلام پر کیا، اور اس سرچشمہ فیض کی ایک بنیادی خوبی وحی کی حیثیت کو تشکیک کا شکار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس ابدی، حتمی اور ازلی علم کو ذریعہ علم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف سائنس، فلسفے اور عقلیت کے ہتھیاروں سے اسلام کو ایک قدامت پرست دین کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی اور دیگر دردمند مشاہیر نے وحی کے اسباب میں کتب تصنیف کی اور انگریز کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ علامہ اقبال نے جس طرح فلسفے کے ہتھیاروں سے وحی کو سب سے اعلیٰ و ارفع ذریعہ علم ثابت کیا، وہ اقبال کے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حالی کی کتاب شواہد و الہام بھی اسی تحقیق کو محیط ہے۔ اس محاذ پر ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد فرنگی سیاست کے پردھان منتریوں نے ایک نئی چال چلی اور تحریک استقرار کے لاہ عمل کو اپنانے کا فیصلہ کیا، اور قادیانیت کے فتنے کو پروان چڑھا کر اسلام کی تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی حدود پر حملہ کیا۔
یہ حملہ جتنا جاندار تھا اتنا ہی ہیئت اسلامیہ کے استحکام کا ضامن بھی ثابت ہوا۔ اس فتنے کے خلاف برصغیر میں سب سے پہلی انفرادی آواز مفتی غلام دستگیر قصوری اور اجتماعی سطح پر سواد اعظم کے سالار خانوادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فرزند شاہ حامد رضا نے کیا اور ان کو دار اسلام سے خارج کرا دیا۔ سواد اعظم نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا، اسے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا شاہ احمد نورانی نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں سب سے پہلے قرارداد پیش کر ان کو آئینی سطح پر اسلام سے خارج کروا کر تاریخ میں اپنا نام رقم کیا۔ پہلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور اسے دین اسلام کا اساسی عقیدہ قرار دیا ہے۔ اپنے دلائل میں آپ نے قرآنی آیات کے فصیح و بلیغ اسلوب سے ختم نبوت کے عقیدے کی مختلف جہات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ختم نبوت کو اجاگر کیا ہے۔ اس ضمن میں آپ نے محدثین اور ائمہ کرام کے اقوال کو بطور دلیل پیش کر کے اس عقیدے کی پختگی کو ثابت کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کی بنا لفظی تعویلات پر رکھی اور خاتم کے مئی معنی اور مفاہیم گھڑے۔ یہ بات بھی ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر تھی، اس لیے آپ نے انہی لفظی تعویلات کو عربی کی مستند لغات کی مدد سے باطل قرار دیا اور فقہا کے اقوال نقل کر کے جیلی نبوت کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ بعد ازاں ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال اور عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر علامہ اقبال کی قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کو دلائل سے ثابت کیا۔ علامہ اقبال نے جن جن پہلوؤں سے اس فتنے کی مذمت کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے وہ تمام شعری شواہد پیش کیے اور ساتھ ہی ان شعری شواہد کو تشریح و توضیح کے ساتھ بیان بھی کر دیا تاکہ قاری ان تمام سازشوں کا احاطہ کر سکے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ اسلام کی فکر اور دانش کا نچوڑ علامہ اقبال کے وہ خطبات ہیں جو تعداد میں 7 ہیں، اور یہ فلسفیانہ نوعیت کے خطبات ہیں جو انتہائی دقیق، پیچیدہ اور مشکل ترین اسلوب کے حامل ہیں۔ اس وجہ سے ان خطبات میں علامہ اقبال نے عصر حاضر کے ان نازک مسائل کو چھیڑا ہے جو دین اسلام کے اسباب کے لیے از حد ضروری تھے۔ اس لیے ان خطبات میں ختم نبوت بھی ایک مستقل موضوع بن کر سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے ان خطبات کے میں سے قادیانیت کے بارے میں جتنے بھی دلائل تھے ان کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی ذات پر لگائے گئے مختلف الزامات کا رد کیا اور اقبال کے عشق رسول کے مختلف پہلو بیان کر کے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا۔ ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ علامہ اقبال قادیانی افکار کے نعوذ باللہ حامی تھے۔ اس نام نہاد الزام کا ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بحث کر کے اس کو صریحاً جھوٹا ثابت کیا اور اقبال کی زبانی ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہ کرنا شرک فی النبوت قرار دیا۔ 1911 میں علامہ اقبال نے ایک علی گڑھ میں خطبہ ارشاد فرمایا جس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا۔ اس ترجمے میں ایک لفظی تعریف دانستہ یا غیر دانستہ کی گئی۔ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب نے اس خطبے کا اصل انگریزی متن پیش کر کے اس الزام کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ قادیانیوں نے برصغیر میں جہاں جہاں بھی مسلمانان برصغیر کے خلاف اندرونی یا بیرونی سازشیں کی، ڈاکٹر صاحب نے کشمیر کمیٹی سے لے کر تحریک پاکستان تک ان تمام سازشوں کو احاطہ کر کے ان کی اسلام دشمنی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تحریک پاکستان کے ایک مرحلے پر نہرو بھی قادیانیوں کی حمایت میں کمر بستہ ہوا۔ اس نے علامہ اقبال کے ساتھ کلمی مناظرہ شروع کر دیا۔ اس مناظرے کے ضمن میں علامہ اقبال نے 3 مضامین لکھے اور نہرو کو یہ باور کرایا کہ قادیانی صرف اسلام کے غدار نہیں ہیں بلکہ یہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کو اولی الامر سمجھتے ہیں۔ اس مضمون کے بعد نہرو کو بالآخر خاموش ہونا پڑا اور قادیانیوں کی حمایت سے دستبردار ہونا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کلمی مناظرے پر بھی اجمالی نظر ڈال کر علامہ اقبال کے موقف کو زیر نظر کتاب میں پیش کیا ہے۔ کسی بھی کتاب کی قدر و قیمت میں 3 چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کتاب کا ظاہری حسن و جمال ہے۔ یہ ظاہری حسن و جمال کتاب کی کشش میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے سرورق نے کتاب کے جمالیاتی حسن میں اضافہ کیا ہے۔
دوسرا متن ہوتا ہے. متن کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے یا نہیں. اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو زیر نظر کتاب اپنی مثال آپ ہے. موضوع اور جزوی عنوانات پر ڈاکٹر صاحب نے مباحث کے تمام جو ہے وہ گرے کھول دی ہیں. مجموعی طور پر یہ کتاب عقیدہ ختم نبوت، اقبالیات اور قادیانیت کی رد میں ایک تحقیقی اضافہ ہے جس کی گونج صدیوں کو محیط رہے گی. میں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تالیف کے ذریعے الحاد، گمراہی، لادینیت اور دین بیزاری کے اس ماحول میں نوجوان نسل کا رخ سوئے ایجاد موڑنے کا سامان کیا ہے.